حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے بارے میں جس چیز پر خوف کھاتا ہوں وہ دنیا کی تر و تازگی اور دنیا کی زینت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی تر و تازگی اور دنیا کی زینت سے میں تمہارے بارے میں خوف کھاتا ہوں اور یہ ایک دن تم پر کھول دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جب اتنا ارشاد فرمایا تو آپ کے صحابہ میں سے ایک عزیز صحابہ اٹھے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ یہ بتائیے کہ بھلا خیر بھی شر لاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جب سائل نے آپ سے سوال کیا تو میرے آقا خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اللہ رب العزت کی قسم آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بدن سے پسینہ بہنے لگتا تھا جب آپ پر وحی نازل ہوا کرتی۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کہاں ہے وہ شخص جس نے مجھ سے سوال کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کہاں گئے وہ شخص جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا؟ تب وہ صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے آقا، میں نے آپ سے سوال کیا تھا۔ تو میرے آقا اس صحابی کی تعریف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا جس انسان کی، جس شخص کی تعریف فرما دیں، میرے آقا جس کی حمایت لے لیں، اللہ کی قسم وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس انسان کو میرے آقا پسند فرما لیں وہ انسان کبھی مار نہیں کھا سکتا، وہ انسان اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ہرگز خیر شر نہیں لاتی ہے، لیکن میرے آقا نے ایک مثال دی کہ جب بہار سبز اگاتی ہے تو تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس سے اتنا کھاتے ہیں کہ اپنا پیٹ پھاڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کی بنا پر بیمار ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف پیٹ کے لائق کھاتے ہیں، یعنی تھوڑا کھاتے ہیں پھر گھومتے ہیں، پھر کھاتے ہیں پھر گھومتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لائق کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ میرے آقا نے اس کی مثال کیا دی ہے یہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، لیکن اس کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب دنیا تم پر کھول دی جائے گی، دنیا کے مال، دنیا کی دولت جب تمہارے آنگن میں ڈال دی جائے گی تو تم اس کو سما نہ سکو گے۔ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے گمراہ ہو جائیں گے، اور تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جتنا اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے گا وہ اسے اتنا لیں گے اور غریبوں، یتیم اور مساکین میں اس کو خرچ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر تم فقیر ہو جاؤ تو میں اس بارے میں خوف نہیں کھاتا ہوں، اگر تم غریب ہو جاؤ تو میں اس بارے میں خوف نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تم سے جس بارے میں خوف کھاتا ہوں وہ صرف و صرف یہ ہے کہ جب دنیا کی دولت تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی تو تم لوگ دنیا میں مائل ہو جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلی والی قومیں اس دنیا میں مائل ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب دنیا تم پر کھول دی جائے گی تو تم بھی ان قوموں کی طرح
اپنے مال اور دولت میں مشغول ہو جاؤ گے جیسے کہ وہ لوگ ہو گئے، اور میں خوف کھاتا ہوں جیسے کہ وہ قوم ہلاک کر دی گئیں، اسی طرح تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر! قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر۔ وہ انسان خوف کھاتا ہے جو کہ اس دنیا کا، بلکہ اس دنیا کا نہیں، ساری کائنات کا سرور ہے، جس کے صدقے میں میرے رب نے اس دنیا کو بنایا، جس کے صدقے میں میرے رب نے مجھے بنایا اور آپ کو بنایا۔ اللہ اکبر! وہ انسان خوف کھا رہا ہے جس انسان کے قدموں میں دنیا کے تمام خزانے موجود ہیں۔ وہ انسان اس دنیا سے خوف کھا رہا ہے کہ جس کی بارگاہ میں آ کر پتھر اور درخت میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! وہ انسان اس دنیا سے خوف کھا رہا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ مال جمع کرنے میں لگے ہیں۔ مال، یہ انسان آج کل مال جمع کرنے میں اتنا مشغول ہے کہ اپنے مالک حقیقی کو بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر! اے انسان، وہ کہاوت تو ہے کہ قبر میں دولت ساتھ نہیں جائے گی۔ آپ نے سنی ہوگی کہ قبر میں دولت ساتھ نہیں جاتی ہے بلکہ اعمال ہی ساتھ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ انسان کی عقل اتنی چھوٹی پڑ گئی ہے کہ اس کو یہ محاورہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر! اللہ! کیا ہوگا انسان کا کیا ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ آج اگر ہم مال و دولت جمع ہی کرتے رہے تو ہم لوگ کب اپنے رب کی عبادت کریں گے؟